الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی صورت ہے، اور جب سے ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، جب سے ہم نے قرآن حکیم کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے، تب سے لے کر اب تک ہم اکثر و بیشتر حصہ مدنی قرآن ہی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ایک ہم نے حصہ پڑھا سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو 4 صورتیں ہم نے مسلسل پڑھی تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ تمام صورتیں جو ہے یہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم کی اگر تقسیم کی جائے تو بڑی تقسیم ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ایک حصہ وہ ہے جو مکی قرآن کہلاتا ہے، اور قرآن حکیم کا دوسرا حصہ وہ ہے جو مدنی قرآن جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ حجم کے اعتبار سے جو مکی قرآن ہے وہ بڑا ہے، مکی قرآن 20 پاروں سے بھی کچھ زائد ہے، اور جو مدنی قرآن ہے وہ حجم کے اعتبار سے 10 پاروں سے جو ہے وہ کچھ کم ہے۔ تو ہم جو ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں وہ سارا مدنی قرآن ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 7واں پارہ اب ہمارا چل رہا ہے، تھوڑا سا ایسا یعنی اس 7ویں پارے کا بھی، تو یہ مسلسل 6 پارے مکمل، اور 7ویں پارے کے اندر بھی کچھ حصہ جو ہے تو یہ مدنی قرآن، گویا 6 پارے تو یہاں پر ہی ہم نے مدنی قرآن کے پڑھ لیے ہیں۔ اب بقیہ جو قرآن ہے اس کے اندر پھر اس کا مطلب ہے کہ مدنیات کم آئیں گی لیکن کم آئیں گی، اور اب بقیہ جو قرآن ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ اب ہم مکیات پر ہی جو ہے وہ مشتمل ہوگا، تو مکی صورتیں جو ہے وہ آئیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی 2 جنتیں ہیں، ایک جنت وہ ہے جو مکی جنت ہے، ایک جنت وہ ہے جو مدنی جنت ہے۔ پھر جو مکی قرآن ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا، تو یہ جو ہے یہ مکی قرآن جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو کچھ صورتیں جو ہے وہ بالکل شروع کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئیں، جیسے ہمیں پتہ ہے پہلی وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوسری یا تیسری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، پھر اسی کے ساتھ ہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ شروع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ تو مکیات کی قرآن حکیم کے اندر ترتیب یہ ہے کہ جو مکی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئیں، بالکل شروع کے سالوں میں، شروع کے 2-3-4 سالوں میں نازل ہوئیں، وہ قرآن حکیم کے ہمیں بالکل آخر میں ملتی ہیں، آخری پارے کے اندر یا 29ویں پارے کے اندر یا 30ویں پارے کے اندر۔ پھر جو اگلے 4 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سمجھے 5، 6، 7، 8 مکی دور کے، تو یہ اس زمانے کی جو صورتیں ہیں یہ قرآن حکیم کے ہمیں درمیان میں ملتی ہیں، یعنی اس سے پھر پیچھے آ جائیں، تو درمیان والی صورتیں درمیان میں ملتی ہیں، اور جو مکی قرآن کی آخری دور کی صورتیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب 8، 9، 10 یا 9، 10، 11، 12 کہہ لیجئے کہ 9، 10، 11، 12 یہ جو 4 سال ہیں، ان 4 سالوں کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ پھر آپ کو قرآن کے شروع میں ملیں گی۔ تو سورہ انعام جو ہے یہ
مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں ایک صورت ہے، اور یہ قرآن حکیم کے آپ کو شروع میں نظر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ قرآن حکیم میں کے شروع میں نظر آنے سے کیا مراد ہے کہ یہ پہلی مکی صورت ہے، اس سے پہلے جتنی ہم نے پڑھی ہیں وہ مدنی ہے، تو یہ مکی صورت ہے جو قرآن حکیم کے ہمیں یعنی شروع میں اس اعتبار سے کہ یہ پہلی بڑی مکی صورت ہے جو ہمیں قرآن حکیم میں نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ مکی زمانے کے بالکل آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ جو مکی قرآن ہے اور جو مدنی قرآن ہے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ جو مدنی قرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آتا ہے، ایمان والوں کو ہدایات دی جاتی ہیں۔ پھر مدنی قرآن کے اندر احکامات شریعت ہیں، اکثر آپ دیکھیں ہم نے پڑھے وراثت کے احکامات پڑھے، ہم نے نماز کے دیکھے، ہم نے حج کے دیکھے احکامات دیکھے۔ تو مدنی جو قرآن ہوتا ہے اس کے اندر یہ شریعت جو ہے، شریعت کے احکامات جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ جو آپ سوچے کہ مدینہ کا ایک ماحول ہے، اس اعتبار سے مدنی قرآن جو ہے اس کے اندر وہ والے مضامین جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ جو مکی قرآن ہے اس کے مضامین مدنی قرآن کی نسبت مختلف ہے۔ جو مکی قرآن ہے اس کے اندر زیادہ بات آتی ہے ایمانیات کی، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ایمان بالرسالت، رسالت پر ایمان لے آؤ، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ پھر یادہانی مسلسل تذکیر تذکیر تذکیر، اور جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو اصطلاحات قرآن حکیم سے اخذ کی ہے ان کی اگر بات کی جائے تو اس اعتبار سے مکی قرآن مسلسل تذکیر کرتا ہے۔ وہ تذکیر دو انداز میں ہوتی ہے، تذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ دیکھو ہم جب ابھی پڑھیں گے مکی قرآن کے اندر داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً مکی قرآن کے اندر ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا جو ہے وہ مسلسل بیان ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، جانور دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، پانی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیوں کا بیان جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو یہ مکیات کا ایک مضمون ہے۔ پھر اسی طرح جو دوسرا اس کے اندر آتا ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر جو گزرے ہیں ان دنوں کے والے سے یاد دہانی۔ اور وہ دن کون سے ہیں بڑے بڑے دن؟ وہ دن ہیں جس کے اندر قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، کس دن ہلاک کیا گیا؟ وہ کوئی بہت بڑا دن ہے اللہ کے لیے کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کے اندر قوم کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ قوم صالح کو ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ذریعے سے تذکیر کہ دیکھو ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح وہ قومیں ہلاک ہو گئیں اسی طرح تم بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ مکی قرآن کے اندر ہمیں پھر سابقہ انبیاء اور رسل کے قصے بھی جو ہے وہ قصص جو ہے وہ بہت زیادہ ملتے ہیں کہ اس کے اندر 6 قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ مسلسل آتا ہے۔ وہ جب ہم انشاءاللہ اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ پھر ان قوموں کا تذکرہ آئے گا تو پھر ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، لیکن ایک اجمالی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر 6 قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ مسلسل آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو ان کے بارے میں جب وہ مضمون آئے گا تو پھر اس وقت پڑھیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں سے جو ہے وہ تذکیر کہ دیکھو ایمان لے آؤ ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، جیسے قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے قوم ہود کو ہلاک کر دیا گیا، تو ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایک مضمون ہے مکی قرآن کا۔ تو یہ 2 مضمون کثرت سے ملیں گے، ایک تو ایمانیات کی بات آئے گی، دوسرا تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے سے تذکیر۔ تو یہ مکی قرآن کے جو ہے وہ مضامین ہیں۔ یہ جو سورہ انعام ہے یہ اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ پوری صورت جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ نازل ہوئی،
اور المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر ایک روایت جو ہے وہ لائی گئی ہے، سورہ انعام ایک ساتھ اور ایک ہی رات کے دوران مکے میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ تو یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 70,000 فرشتے پروٹوکول کے ساتھ آئے اور جبرائیل علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کو لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے۔ تو یہ ایک ہی رات میں پوری سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر پھر قریش کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ دعوت کا آغاز کیا، پھر انفرادی دعوت کی، پھر اجتماعی دعوت دی، اور دے کے اب یعنی آپ سمجھے کہ یہ مکہ کے بالکل آخری دور کی صورت ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دے کر تمہارے اوپر اتمام حجت جو ہے وہ کر چکے ہیں، تو لہٰذا اب تمہارے اوپر وہ عذاب آ کر رہے گا جسے تم جو ہے وہ مذاق سمجھتے تھے۔ اور ایک مضمون جو ہے وہ ہم دیکھیں گے مکیات کے اندر، وہ مسلسل چلتا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا کہ وہ ان کا عصا جو ہے وہ سام بن جاتا تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء وہ معجزات دکھاتے تھے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ آسمان سے جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی کتاب، آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے، ہم دیکھیں کہ سیڑھی لگا کے آپ چڑھ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ آسمان سے اتر رہے ہیں تو آپ کے پاس کتاب ہے، یا آپ کے لیے مکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی محل تعمیر کر دیا جائے، یا آپ کے لیے مکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہر جاری کر دی جائے۔ تو اس قسم کے یعنی معجزات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے کہ ہم آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ نبی ہیں تو آپ جو ہے وہ معجزہ پیش کیجئے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ حصی معجزات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو قرآن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو عصا جو ہے وہ اسی زمانے میں کارآمد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ آج تک کارآمد ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ قرآن کے علاوہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیں گے۔ گو کہ ہیں معجزات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہے، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ چاند جو دو ٹکڑے ہو گیا، کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح کے چند معجزات ہیں، لیکن جس قسم کا وہ معجزہ مانگ رہے تھے، فرمائشی معجزہ، کہ ہم جو فرمائش کر رہے ہیں ایسا معجزہ کوئی آپ لا کر ہمیں دکھائیں، تو اس قسم کا کوئی معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ اور کیوں نہیں دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ؟ اس لیے کہ جب کوئی قوم فرمائش کرتی ہے کہ ہمیں یہ والا معجزہ دکھایا جائے، اور فرمائش کے بعد جب اللہ تعالیٰ وہ والا معجزہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پھر اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ کر رہتا ہے دنیا کے اندر، اور پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت تھی کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پوری قوم کو، مکہ کی قوم کو ہلاک کیا جائے، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جو فرمائشی معجزہ تھا وہ نہیں دکھا رہے تھے۔ تو لہٰذا اب جب وہ باقی تو کسی معاملے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی دلیلیں سب ختم ہو گئی تھیں، تو یہ ایک دلیل جو ہے وہ ان کی باقی رہ گئی تھی کہ آپ کوئی معجزہ پیش کر دیں، آپ کوئی معجزہ پیش کر دیں، آپ کوئی معجزہ پیش کر دیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو ہے وہ روکا گیا کہ بھائی اس قسم کا معجزہ تو آپ کو نہیں دکھایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا، اچھا آپ کہتے ہیں عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے، کوئی آخرت کا عذاب ہے، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو ایسا کریں پھر عذاب لے آئیں۔ بلکہ یہ بھی کرتے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور کہتے اے اللہ، اللہ سے دعا کرتے اے اللہ اگر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے تو مجھے جو ہے نا ابھی تو ہلاک کر دے، تو میرے اوپر جو ہے نا وہ ابھی کوئی آسمان سے پتھر گرے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور پھر وہ دیکھتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو دیکھو جی اگر یہ برحق ہوتے تو میں بھی ہلاک نہ ہو گیا ہوتا۔
تو اس قسم کی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، جو آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا وہ عذاب لے آئیں۔ تو دیکھیں گے ہم اس سورۃ مبارکہ کے اندر پھر ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اب تم جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو نا وہ اب قریب ہی ہے۔ اور دیکھیں یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، اور اس کے بعد پھر جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور مدینے میں پھر جو ان کے اوپر عذاب آیا ہے، عذاب استیصال، جڑ کاٹنے والا، وہ یہ تھا کہ مکے کے جتنے بھی یہ سردار تھے، مشرک تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، ان سب کو جو ہے وہ مکے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، کیونکہ وہ بڑی پاک جگہ تھی، اللہ تعالیٰ وہاں کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکے سے نکالا، بدر کے میدان میں لا کے رکھا، اور نہتے 313 مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی تکہ بوٹی کرا دی، سب کو 70 سردار قتل ہو گئے۔ وہ تمام بڑے بڑے نام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، کہاں ہے عذاب، وہ سارے سردار اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی تو سمجھو قیامت قائم ہو گئی، تو ان کے اوپر تو وہ عذاب آ گیا پھر سمجھے۔ تو دنیا کا عذاب یہ آیا کہ انہیں شکست ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اور مرتے ساتھ ہی پھر ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا گیا۔ تو لہٰذا ان کے لیے تو جو ہے وہ عذاب اسی وقت آ گیا۔ تو سمجھے 2-3 سال کے اندر اندر اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد، بس آپ سمجھے 2 ہجری میں بدر ہے، تو یہ 1-2 سال غالباً پہلے، 1 سال پہلے مکے میں نازل ہوئی ہے، تو 2-3 سال کے اندر اندر ان کے اوپر پھر وہ عذاب آ گیا، اور ان کی وہ سب جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے۔ تو لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ ان کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عذاب کر رہے ہو، اب تمہارے عذاب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اب جو ہے وہ ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ اب پھر جو ہے وہ الحمدللہ سے آغاز ہوا۔ اس سے پہلے جب ہم نے قرآن کا آغاز کیا تھا، اور جو بھی قرآن کا آغاز کرتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ سے کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو قرآن حکیم کا آغاز بھی جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور پھر اب جب مکیات کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر الحمدللہ ہی سے آغاز ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ یہ ابھی ہم پڑھیں گے، ظلمات جو ہے وہ جمع میں آتا ہے، اور نور جو ہے وہ واحد میں آتا ہے۔ تاریکیاں بہت ہیں، کوئی کفر و شرک کی تاریکی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور قسم کی تاریکی ہے، کوئی ایتھیزم کی تاریکی ہے، کوئی اور قسم کی تاریکیاں ہیں۔ تاریکیاں بے شمار ہیں، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی تاروں کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی دولت کو پوج رہا ہے، کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے۔ تاریکیاں بے شمار ہیں، کوئی کسی کو بھی نہیں پوج رہا، اپنے نفس کو پوج رہا ہے۔ تو تاریکیاں بے شمار ہیں، البتہ ہدایت جو ہے وہ ایک ہی ہے، وجعل الظلمات والنور، بنائے اندھیرے اور روشنی۔ روشنی ایک ہے، تاریکیاں بہت ہیں، روشنی ایک ہی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر جو ہے وہ ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، تو اللہ ہی کی تعریف جو ہے وہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریف کرتے۔ یہ اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ بھی کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان، هو الذی خلقکم من طین، یہی میں نے کہا کہ قرآن حکیم کے اندر تذکیر آئے گی، نشانیاں دیکھو، ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانو، اور بار بار اللہ کی تذکیر یاد دہانی آئے گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ تم نشانیوں سے پہچان سکتے ہو۔ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں گارے سے پیدا کیا۔ تم سوچو نا تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ انسان کے آخر خالق کون ہے؟ کوئی چیز اپنی تخلیق خود تو نہیں کر سکتی، تو آخر انسان کا خالق کون ہے؟ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں گارے سے۔ ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت، یعنی موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے۔
اسی طرح آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا کیا اور اختتام بھی جو ہے وہ مقرر ہے کہ اس وقت کے بعد پھر انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت تمہاری موت کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت بھی طے ہے اس کے ہاں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ ایک تو تمہاری موت آ گئی، تو یہ بھی اللہ نے مقرر جو ہے وہ وقت کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تمہاری موت جو ہے وہ آ جائے گی، اور ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے مدت جو ہے وہ طے کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک اور بھی مدت طے شدہ ہے اس کے ہاں قیامت کے لیے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم جو ہے وہ شک کر رہے ہو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہیں کس نے بنایا، تمہیں کون زندگی دیتا ہے، تمہیں کون موت دیتا ہے، کیسے تم پیدا ہوتے ہو، کیسے تم مر جاتے ہو، کیسے ایک اور دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی اور ظاہر کی باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے اسے جو تم کما رہے ہو۔ تو یہ اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تم دوسروں کو اس کے ساتھ برابر کرنے کا جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہو۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے رخ پھیرنے والے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ کوئی پہلی صورت نہیں ہے، یہ 12 برس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے، اور ان 12 برسوں میں بے شمار نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، وہ بے شمار نشانیاں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں کہی تھی وہ باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور کئی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پوری ہو چکی ہے، پھر بھی وہ جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس وہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ جو عذاب کا 12 سال مذاق اڑاتے رہے ہیں، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو فسوف یاتیہم، تو ان قریب وہ آئے گا، انباء، وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو جلدی ہی ان کا وہ وقت مقرر ہے، اور جلدی ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، نسلوں کو۔ یہ کوئی پہلے نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہو اور قوم جو ہے وہ منکر ہو گئی ہو، نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ان قوموں کو جو ہے وہ پھر ہلاک کر دیا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہلاک کیا ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو، مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں ایسا اختیار دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسا اختیار تمہیں نہیں دیا۔ ظاہر بات ہے یہ مکہ والے کیا چیز تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس جس قسم کی قومیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں، اور جس جس طرح کی یادگاریں انہوں نے بنائی ہیں، تو وہ ان کے مقابلے میں تو مکہ والے کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ دیکھیں وہ بھی تو اللہ کی کوئی قوم رہی ہوگی جس نے احرام مصر جو ہے وہ تعمیر کیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی قوم رہی ہوگی جس نے اتنی بڑی بڑی یادگاریں جو ہے وہ تعمیر کی، تو کتنی طاقتور قومیں تھیں، یہ تو اس طرح کے طاقتور بھی نہیں تھے، تو یہ تو کمزور تھے۔ اس سے پہلے جو قومیں اللہ تعالیٰ نے گزاری ہیں وہ بڑی بڑی طاقتور جو ہے وہ قومیں گزری ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ان قوموں نے بھی انکار کیا ہے تو ان قوموں کو بھی عذاب آ گیا، تو اس کے مقابلے میں یہ تو بہت حقیر ہے، ان کے اوپر عذاب لانا کیا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ایسا اختیار دیا تھا انہیں زمین میں جیسا ہم نے نہیں دیا تھا تمہیں، اس سے جو پہلی قومیں وہ بڑی طاقتور تھی، اور آپ دیکھیں وہ کیسی کیسی طاقتور، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر رہتے تھے۔ ابھی بھی اصحاب مدین کے جو ابھی بھی وہ مدینے کے قریب ہی وہ پہاڑ ہیں جہاں اصحاب مدین پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر رہتے تھے۔ آج کے دور میں جدید مشینری ہے، آج بھی ہم پہاڑوں کو اس طرح نہیں تراش سکتے جیسے انہوں نے جو ہے وہ تراشا ہوا تھا، پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے اور سمجھتے تھے اب کیسے کوئی عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ پہاڑ کے اندر آپ سوچیں نا، پہاڑ کے اندر کیسے کوئی عذاب جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ پھر
اس طرح سے اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو جو بڑی بڑی قومیں تھیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے بھیجا آسمان ان پر مسلسل برستا ہوا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر مسلسل بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. جیسے قوم نوح، وہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، اور جب بارش آئی تو وہ پھر سارے غرق ہو گئے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان ان پر مسلسل برستا ہوا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کی آبادیوں کے نیچے سے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں تو پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی. اس کے بعد جو ایمان والے بچتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم جو ہے وہ کھڑی کرتا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلجوئی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ایک انداز سے کہ اب 12 سال ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے، اور پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے، اور ایک بات مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، ہمیں معجزہ دکھائیں، ہمیں معجزہ دکھائیں. اور ایسے محسوس ہوتا ہے قرآن حکیم کے اندر جب ہم مکی قرآن سے گزریں گے تو کئی مقامات پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش رہی کسی مقام پر کہ ان کو کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے. آخر یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے تو ایک آدھ معجزہ دکھا دیا جائے، کیا پتہ یہ ایمان ہی لے آئیں. اور ایسے ایسے واقعات ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی جو ہے وہ بڑا آپ کے قریب تھے، اور امکان تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئے، یعنی اس درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. تو ایک دن وہ مشرک آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی چھوٹا معجزہ دکھا دے، ہم کوئی بڑی خواہش نہیں کرتے، کوئی چھوٹا سا معجزہ دکھا دے، وہ بہت حقیر ہو، بہت چھوٹا، کچھ چھوٹا دکھا دے، کوئی چھوٹا معجزہ دکھا دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی نبی نہیں دکھا سکتے. جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں وہ پڑھا ہے کہ وہ ہر چیز میں یہی کہتے تھے کہ میں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹا سے چھوٹا معجزہ بھی دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اللہ نے نہیں اجازت دی ہوئی، اللہ نے روکا ہوا ہے اس چیز کو. تو وہ جو پھوپھی زاد بھائی تھے جس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، انہوں نے کہا دیکھیں آج تو انہوں نے نا آپ کے اوپر حجت جو ہے وہ قائم کر دی ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تو کوئی چھوٹا سا معجزہ تو آپ دکھا ہی سکتے تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہ پھر دور ہو گئے اسلام سے، اسلام نہیں قبول کیا. اب جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خواہش تھی رہی کسی ٹائم کہ کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، یعنی جو یہ معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ چھو بھی لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے. یعنی جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا قرآن تو نازل ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پھر بلوا کے لکھوا دیتے تھے. تو ان کا یہ ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھائی نہیں، لکھا ہوا آسمان سے لکھا ہوا جو ہے نا وہ نازل ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم نازل کر دیتے آسمان سے لکھا ہوا ہی آ جاتا اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً وہ لوگ کہتے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، یہ تو کھلا جادو ہے بھائی. تو لہٰذا ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو کیا پتہ یہ ایمان لے آئیں، نہیں، یہ کسی صورت ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے. معجزہ دکھا بھی دیا گیا تو پھر بھی کہیں گے یہ جادو ہے. جیسے وہ ہوا نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہی معاملہ ہونا ہے کہ اگر ان کا کوئی معجزہ لے بھی آئے تو پھر بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کو ٹھکرا دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہ وہ سنت جو ہے اس کا ظہور ہوگا کہ پھر اس قوم کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی جائے اور ان کے اوپر ویسا ہی عذاب جو ہے وہ لایا جائے جیسا قوم نوح اور دوسری قوموں پر لایا گیا. تو اصلاً تو یہ معجزہ نہ دکھانا
قوم کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا گیا ہوتا۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل فرماتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو معاملہ چکتا دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آگے، وہ قوم لوط کے لیے جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے تو معاملہ چکتا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرشتے جب نازل کرتا ہے تو پھر معاملہ چکتا دیا جاتا ہے، پھر تو عذاب کا جو فیصلہ ہوتے ہے۔ اور بدر کے اندر پھر فرشتے آ گئے نا، یہ کہتے تھے فرشتے آئے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے بدر کے اندر فرشتے بھیج دیے، اور جب بدر کے اندر فرشتے آئے تو پھر معاملہ چکتا دیا گیا۔ تو وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم نازل کرتے ہیں فرشتہ تو وہ تو فیصلہ چکانے کے لیے نازل کرتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں چلتا جو ہے وہ نظر آئے، اور پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ تو تم فرشتے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، وہ تو جب آتے ہیں تو عذاب لے کے آتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی تو انسان ہی کی صورت میں بنا کے بھیجتے نا۔ اب اگر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اصلی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ دیکھے، اور پوری زمین پر انہوں نے جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اب اگر فرشتہ رسول کے طور پر زمین پر آ جاتا تو ہم انسانوں کے لیے تو وہ رہنما بن ہی نہیں سکتا تھا، نہ اس نے شادی کرنی، نہ اس نے کھانا پینا، نہ اس نے سونا جاگنا، ہمارے لیے وہ کیسے رہنما بن سکتا تھا؟ تو ہمارے لیے تو رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان ہی جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے، جن کے ساتھ یہ سارے تقاضے جو ہے وہ لگے ہوتے، وہ کھاتے بھی، وہ پیتے بھی، وہ سوتے بھی، وہ جاگتے بھی، وہ شادیاں بھی کرتے، ان کا خاندان بھی ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا اگر کوئی فرشتہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ ہم بھیجتے تو وہ ہمیں انسانی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے کسی فرشتے کو نبی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بنا کے بھیجتے۔ اور 2-4 مواقع ایسے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ جو ہے وہ موجود تھے۔ ایک حدیث جبرائیل ہے، وہ بڑی مشہور ہے، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک انسانی شکل میں آئے، اور بڑے اجلے لباس پہنے ہوئے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، کچھ سوال کیے اور چلے گئے۔ تو صحابہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون تھے؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو کوئی اننون آدمی تھے، ہم نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے جو ہے وہ آئے تھے۔ تو لہٰذا وہ فرشتے جب آتے تو انسان ہی کی شکل میں آتے تھے۔ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نبی بناتے کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بناتے اسے انسانی صورت میں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ضرور شبہ میں ڈالتے جس میں وہ آپ بھی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو انسان ہے۔ ابھی بھی رسول کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، اس وقت بھی پھر اس انسان کے بارے میں جو فرشتہ ہوتا وہ انسان بن کے آتا تو اس کے بارے میں وہ شبہ میں پڑ جاتے کہ یہ تو انسان ہے، یا تو پھر وہ ان کی ڈیمانڈ پہ ہوتا کہ جی چلو ذرا ابھی ہمیں فرشتہ بن کے دکھاؤ، تو وہ فرشتہ بن کے دکھا دیتا، پھر کہتا ابھی دوبارہ انسان بن جاؤ، دوبارہ انسان بن جاتا۔ تو یا تو اس طرح ہوتا رہتا، تو یا یہ ہے کہ وہ بھی اگر انسان ہوتا تو پھر یہ شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو انسان ہی ہے۔ اب اصل بات بتائی جا رہی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نہیں مذاق اڑایا جا رہا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا جو ہے وہ اسی طرح مذاق جو ہے وہ اڑایا گیا ہے، اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، اس طرح کی باتیں ان سے جو ہے وہ کہی گئیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز کا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کہتے تھے کہاں ہے جی عذاب، لے آئیں جی عذاب، لے آئیں جی عذاب، لے آئیں جی عذاب۔ تو بہرحال پھر وہ وقت آ جاتا تھا جب ان کے عذاب کا وقت طے تھا، تو اس وقت پھر جب ان کے اوپر عذاب آتا تو پھر ان کو گھیر لیتا، پھر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ ہوتی، کوئی جائے پناہ نہ ہوتی، تو وہ گھیر لیتا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم ذرا چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر ذرا دیکھو،
کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کچھ بستیاں تو ان کے قریب قریب، جیسے میں نے کہا اصحاب مدین، صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ مدینہ کے بالکل قریب ہے، اور وہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر وہ جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ایسے ایسے خوبصورت، ابھی بھی انسان دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آخر کیسے اتنا خوبصورت انداز میں پہاڑوں کو تراش کر وہ اس کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو جاؤ وہ بستی دیکھو کیسے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کے اندر رہنے والوں کو کیسے اللہ نے ہلاک کر دیا، آج وہاں کوئی نہیں رہنے والا۔ پھر یہ جو ہے یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف، تو یہ بحر مردار سے جو ہے وہ قریب سے گزرتے تھے، وہاں پر قوم لوط کا جو ہے وہ مسکن ہے، وہاں پر ڈیڈ سی جو ہے، وہاں پر وہ بستیاں جو ہیں جو قوم لوط کی تھی وہ ہلاک ہوئی پڑی ہیں۔ دیکھو کیسی وہ اللہ کی وہ بستیاں تھیں جو اللہ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیں، برباد کر دی۔ تو سیرو فی الارض، کل سیرو فی الارض، کہیے ذرا تم چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ کل من ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کل اللہ، فرمائیے اللہ ہی کا ہے۔ یہ خود ہی سوال اور پھر اللہ خود ہی جواب دے رہے، کس کا ہے؟ جو آسمانوں میں ہے، چلو زمین میں تو پھر بھی کیا انسان تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ آسمانوں میں سورج کس کا ہے؟ کوئی کہہ سکتے ہے جی سورج میرا ہے؟ یا یہ جو آج کل ہمیں جو گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا جا رہا ہے، تو یہ کس کا ہے؟ کل من ما فی السماوات والارض، پوچھئے کس کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کل اللہ، پھر فرمائیے یہ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، بڑی پیارا یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، رحم کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، ذرا شک نہیں جس کے بارے میں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے رحمت کو، اور اس کی اس رحمت کا یہ مظہر ہے کہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں، یا یوں اصل تو یوں ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی کا ہے جو رات کو سکون میں ہے، وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، اور حرکت میں ہے دن میں، لیکن یہاں اس کو محذوف کیا گیا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی کا ہے جو رات کو سکون میں ہے، وَالنَّهَارِ، اور دن میں بھی، یعنی جو حرکت میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، فرمائیے کیا اللہ کے سوا میں بنا لوں کسی اور کو حمایتی، فاطر السماوات والارض، حالانکہ اللہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، جس نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائے، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تم خود ان کے خالق ہو، تم خود ان کو تخلیق کرتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر یہ کہتے ہو کہ یہ تو خدا بن گیا، تو تم خود اس کے خالق ہو۔ انہوں نے بتاؤ انہوں نے کیا کس چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا، ہمیں حاجت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ کھلائیں، لیکن جو باطل معبود ہوگا اس کو پھر چڑھاوے چڑھانے پڑیں گے، اس کو چڑھاوے دینے پڑیں گے، اس کو کھلانا پڑے گا۔ بت بھی ہوگا تو اس کے سامنے بھی حلوے رکھے جاتے ہیں، کوئی کھانے ہیں اس نے، لیکن وہ تصور ہے کہ نہیں ان کو جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ رکھنے ہیں۔ تو جو بھی کوئی آپ اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنا لیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ معبود آپ کو کھلائے، آپ کو معبود کو جو ہے وہ کھلانا پڑے گا۔ بجائے اس کی کہ معبود آپ کی حفاظت کرے، آپ کو معبود کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور پھر جو ہے وہ اس کی بڑے بڑے مقبرے بنا کر اور کیا کیا کر کے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اس کی سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی معبود کو اٹھا کے نہ لے جائے۔
تو یہاں پر بہرحال اس کی ایک شان کا بیان، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کوئی حاجت نہیں کہ ہم اللہ کو کھلائیں، ہم معاذ اللہ کو کیا کھلا سکتے ہیں، لیکن جو معبود باطل ہوگا اس کو تمہارا مسئلہ ہوگا، تمہیں پھر اسے کھلانا پڑے گا۔ ایک تفسیر میں اسی آیت کی جو ہے تشریح، اس میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑے پیارے ہیں، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں ہے، لکھتے ہیں مشرکوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ سب اپنے ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کی ٹھاٹھ نہیں جما سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پرستار اس کا شاندار مقبرہ نہ تعمیر کریں۔ کسی دیوتا کا دربار خداوندی سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں اور اس کو تزئین و آرائش کے سامانوں سے آراستہ نہ کریں۔ سارے بناوٹی خدا بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں۔ صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر قائم ہے اور جو کسی مدد کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہے۔ تو اصل معبود تو وہ ہے نا جس کے سب محتاج ہیں، جو خود ہی دوسروں کے محتاج ہیں وہ کیا معبود ہوں گے؟ تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرمائیے بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا فرد جس نے فرما برداری اختیار کی، یعنی میں تو مسلم ہوتا ہوں، تم ہو جاؤ ٹھیک ہے، تم نہیں ہو رہے تو میں تو کم از کم مسلم ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والا میں سے، یعنی آپ تو مسلمان ہی جو ہے وہ رہیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی میں تو خود جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا ہوں۔ اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کامیاب کون ہوگا؟ میں یصرف عنہ یومئذ، جس پر سے ہٹا دیا گیا عذاب اس دن، فقد رحمہ، تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا۔ یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ اس دن جو بچا لیا گیا عذاب سے، اور اس دن جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر لیا جائے، تو یہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے۔ اور کوئی شخص، دنیا کا کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے حصول کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں یصرف عنہ یومئذ، جس پر سے ہٹا دیا گیا عذاب اس دن، فقد رحمہ، یقیناً اللہ نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا ہے۔ وذالک الفوز المبین، یہی ہے اصل کامیابی یا واضح کامیابی، مبین کھلی واضح، تو یہی جو ہے وہ واضح اور کھلی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا کی کامیابیاں ہیں یہ کوئی کامیابیاں نہیں ہیں، تو انسان کامیاب بھی ہو جائے تو اس کی خوشی کتنا وقت رہتی ہے، ہفتہ رہ لے گی، 10 دن رہ لے گی، یا ناکام بھی ہو جائے تو اس کی ناکامی کتنا رہ لے گی، اس کا ناکامی کا غم کتنا رہ لے گا، یا ناکامی کتنا رہ لے گی، پھر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کامیابی میں۔ تو دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی ناکامی بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھیں بندہ اس میں کیا کرتا ہے، اور دنیا کی کامیابی بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھیں اس میں بندہ کیا کرتا ہے۔ جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو وذالک الفوز المبین، یہی ہے واضح کامیابی کہ جو اس دن جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے اسے کوئی دور کرنے والا مگر وہی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی عاجزی کا بیان کروایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ فیصلہ فرمائے تو کون ہے جو پھر اسے ٹالنے والا ہے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں ہے اسے دور کرنے والا مگر وہی۔
اللہ ہی جو ہے وہ اس فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ وہیں یمسسک بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر جو ہے وہ پہنچانا چاہے، آپ تک وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہیے، فہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے تو پھر ہی وہ آپ تک بھلائی پہنچا سکے گا، نہیں، وہ خود جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ بھلائی آپ تک پہنچانے سے روک جو ہے وہ نہیں سکتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ کر لے، اس سے جو ہے وہ پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کی گرفت سے کوئی بندہ باہر نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی یہ بندہ سمجھے کہ میں اللہ کی گرفت سے باہر ہو گیا ہوں، بڑا طاقتور ہو جائے، جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، وقت کا فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، جو مرضی جتنا مرضی طاقتور بن جائے، اور یہ طاقتور بننے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو گیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی ذی نفس، کوئی بندہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ کمال حکمت والا اور سب خبر رکھنے والا ہے، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ کل ای شیء اکبر شہادۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، فرمائیے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے بھی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈرانا ہے۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائیں، اور اس دعوت جو ہم نے لوگوں کو دینی۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، دنیا میں اس وقت بھی آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے وہ نان مسلم ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں تو 6 ارب نان مسلم ہیں۔ اب ان 6 ارب تک جو ہم نے دعوت پہنچانی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ان کو کس ذریعے سے جو ہے وہ خبردار کیا جائے گا؟ تو یہ انذرا کا اگر صحیح بہتر ترجمہ تو خبردار کرنا ہے، تو ان کو کس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے گا؟ وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس کے ذریعے اب جو ہے وہ خبردار کیا جائے۔ وَمَن بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے، جس تک قرآن کا میسج پہنچ گیا اس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا۔ تو یہ ہمارے ذمہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اب لوگوں تک پہنچائے۔ اس کو یہ ایک خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس خزانے کو ہم چھپا کے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیں، نہیں، اس خزانے کو جو ہے وہ ہم نے اب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ فی الحال تو ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم جو اس وقت جس حالت میں جی رہے ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی اس سے غافل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ضرورت تو اس امر کی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو نام کے مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی قرآن سے غافل ہیں، تو ان تک بھی قرآن کا انذار پہنچائیں، ان کو بھی خبردار کریں، اور ساری دنیا کے لوگوں کو قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، بے شک کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے۔ اب یہ اس کو کہا جاتا ہے ایک سرچنگ کویسچن، تلاش کرو ذرا، اپنے اندر سرچ کرو، اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، یہ جو زمین جس نے بنائی ہے، یہ جو آسمان جس نے بنائے ہیں، یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، وہ ایک اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے؟ یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہیں، کیا یہ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی شریک ہیں؟ یہ تو بت تم نے خود بنایا ہے، یہ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ غور کرو۔ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہیں؟ قُل لَّا أَشْهَدُ، فرمائیے میں تو کوئی گواہی نہیں دیتا ایسی کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی شریک ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اس کائنات کو تھاما ہوا ہے، اس کائنات کو بنا رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔
قل انما هو الہ واحد، فرمائیے وہ تو ایک ہی اکیلا ہے، واحد ہے، معبود ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں، اس سے جو تم جو ہے وہ شرک کر رہے ہو، تو میں اس سے بیزار ہوں، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، اور یہاں پر اب خاص مراد ہیں یہودی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے اور یہودی بہت عرصے سے، کوئی 100 سال پہلے سے مدینے کے اندر آ کے آباد تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ مدینے کی سرزمین پر ہجرت کر کے جو ہے وہ آنا ہے، تو اسی لیے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ موجود تھے۔ تو لہٰذا اب جب مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان تک بھی بات پہنچی، آہستہ آہستہ پہنچی، تو ان کے بھی کان کھڑے ہوئے اور ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہم ایک نبی کے منتظر ہیں، کہیں سے انہوں نے ہجرت کر کے مدینے آنا ہے، تو اب نبی بھی آ گئے ہیں اور اب ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہوں۔ تو لہٰذا اب وہ بھی جو ہے وہ سوال پھر بھیجتے تھے مکے کے اندر۔ ہمیں کئی سوال پتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے تو آپ سے جو ہے وہ کئی سوالات انہوں نے مدینے سے پوچھوائے کہ آپ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیے، روح کیا ہے، وہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، یوسف جو ہے وہ کیسے فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ تو کئی سوال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے تو ان کی طرف سے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام جو ہے وہ نازل کیا۔ تو لہٰذا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہو کہ بھائی وہ اب ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب ہے نا، کتاب کے ماننے والے ہیں، تو وہ اب ایمان لے آئیں گے اور وہ پہچان لیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے دی جنہیں کتاب، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، سگے بیٹوں کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو ذرا برابر شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی اور رسول نہیں ہے جن کا تورات کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے، یا یہ کوئی اور ہے، نہیں، 100% ان کو سمجھ آ گئی، 100% ان کو ان کے جوابوں کے جواب مل گئے، سوالوں کے جواب مل گئے، 100% ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، وہی رسول ہیں جن کے ہم انتظار میں مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ اب جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن نظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب قیامت کے دن کا ایک منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو معبود بنائے بیٹھے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے، للذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ تو میں بچا لیں گے قیامت والے دن، یہ مجھے بچا لیں گے، جہنم کے تو جانے کی ٹینشن ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے بچا لیں گے۔ تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، وہ بچا لیں گے، یا بت بنائے ہوئے تھے کہ یہ بت ہیں، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کوئی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، یہ ہمیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ آج ہم نے کچھ اولیاء اللہ کو یہ مقام دیا ہوا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، قیامت والے دن یہ بھی ہمیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے ایک تصورات خود ہی سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کون سا جہنم کے اندر جانا ہے، ہمارے تو وہ حضرت جی پہلے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بندوبست انہوں نے ہمارا کر لیا ہوگا، ہمیں وہ جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو پوچھا جائے گا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا
کہ وہ تمہیں بچا لیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بہانہ، کوئی اور چال۔ وہاں پر اب کہنے جی یا اللہ وہ تو بس غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کا چارہ نہیں ہوگا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے ہی نہیں تھے۔ یہ تو جھوٹ ہے، فرشتوں نے جو لکھ کے لے آئے ہیں نا کہ ہم شرک کرتے تھے، اور ہم نے یہ توقع لگائی ہوئی تھی کہ جو وہ لات ہمیں بچا لے گا، منات ہمیں بچا لے گی، عزا ہمیں بچا لے گی، فلاں اللہ کے ولی ہمیں بچا لیں، اور نہیں یا اللہ ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ تھا۔ ما کننا مشرک، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، مشرکین ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر، دیکھو ذرا، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ پر، دنیا میں تو امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دیکھو کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گیا ان سے وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے قیامت والے دن ہمیں یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا، اب کوئی نہیں ہوگا قیامت والے دن بچانے کے لیے۔ وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، کوئی 3 دفعہ ہم پڑھ آئے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس دن، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ 3 دفعہ وہ ہم نے تقریباً آیت پڑھی۔ تو کہاں گئے وہ جو تم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بچا لے گے، وہ سب گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں کان لگا کر آپ کی طرف، بڑا غور سے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے کہ وہ سمجھ سکیں بات۔ اب جو کان لگا کے سننا تھا، بڑا غور سے سننا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جو جس کے اوپر ہم اعتراض کر سکے۔ تو اب چونکہ وہ نیت ہی ان کی ہدایت کے لیے نہیں تھی، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اب وہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر معجزہ، لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر وہی بات، تو یہ اب ایمان نہیں لانے والے، اب آخری زمانہ ہے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، یہ قرآن نہیں ہے مگر کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہے، یہ تو قوم نوح کی کہانی ہے، قوم عاد کی کہانی ہے، قوم سمود کی کہانی ہے، یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے، قصہ ہے، تو یہ قرآن نہیں ہے مگر گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں قرآن سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ ہلاک نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ فریاد کریں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو ہے وہ مومن ہو جائیں گے، ہم تو اب بڑے ایمان والے، پکے ایمان والے ہو جائیں گے، کہ وہ وہاں پر خواہش کریں گے کہ اب ہمیں کسی طریقے سے واپس جو ہے وہ لوٹا دیا جائے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ جو چھپاتے تھے اس سے پہلے، ولو ردوا، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ، ضرور پھر سے کریں گے وہی انہیں روکا گیا تھا جس سے، یعنی اگر انہیں دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا جائے، دوبارہ وہ وہی کچھ کریں گے، دوبارہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، دوبارہ اپنی حرکتیں جو ہے وہ وہی کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں اگر لوٹا دیا جائے تو ہم بڑے نیک ہو جائیں گے۔
وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، نہیں یہی اصل زندگی، کل زندگی یہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں دوبارہ ایک قیامت کا دن آ جائے گا، قیامت کے دن ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولو ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں، اذا وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ دنیا میں تو کہہ رہے تھے کوئی نہیں کھڑا ہونا، کوئی نہیں کھڑا ہونا، اور اب قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق، ہاں بھائی سچ ہے کہ نہیں، دوبارہ کھڑا کیا ہے یا نہیں، بتاؤ اب سچ ہے کہ نہیں۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ تو سچ تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، اٹھایا نہیں جانا، اب اٹھائے گئے ہیں، اب تو اللہ کی قسم یہ سچ تھا۔ قال فذوقوا العذاب، فرمائے گا اللہ پھر چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے، تم انکاری تھے، اس دن کا کوئی تیاری بھی تم نے نہیں کی، آج آگے ہو تو آج پھر بس ایک ہی ہے کہ عذاب ہی ہے، چلو پھر اس عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے اس کفر کا جو ہے وہ مزہ چکھو۔ تو یہاں پر 3 رکوع جو ہے وہ ہوئے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا آج کی کلاس میں کہ مدنی قرآن کا ماحول ایک بالکل مختلف ہے، وہاں تو یہود و نصارہ کی باتیں، منافقین کی باتیں، احکام شریعت، وہاں وہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں مکی قرآن کا ماحول ایک بالکل ہی مختلف ہے۔ تو بس دونوں جنتیں ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دونوں کا اپنا اپنا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو آج ہم مکی قرآن میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ 2 صورتیں مکیات ہیں، پھر 2 صورتیں مدنیات آئیں گی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمارا چلائی رکھے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، حالات جو ہیں وہ جس طرح ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے رہا کریے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو یہ دعا آپ پڑھتے رہا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھے۔ تو جنگ جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور لیکن اگر مسلط کر دی جائے تو پھر بھرپور انداز میں اس کا جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے، یہی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، تو اگر مسلط ہو جائے تو بھرپور انداز میں اس کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے، پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر میدان جنگ سے بھاگنے والی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے پھر شہادت ہے، تو شہادت کے بعد انشاءاللہ جنت ہے، تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب